بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر لبنہ شوکت. اسپیشلائزیشن میری ایجوکیشنل سائیکالوجی میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان ایمپلائمنٹ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور ان ایمپلائمنٹ کے نتیجے میں کس قسم کا سٹریس یا کس قسم کا تناؤ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. آج میں یہ بات کروں گی کہ ان ایمپلائمنٹ جو ہے اس سے بچنے کے لیے کیا طریقے ہو سکتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں جو ورکنگ کی کنڈیشن ہے یا جو کام کرنے کے طریقے ہیں اس میں کبھی کسی فرد کے پاس کوئی ایک جاب ہوتی ہے اور بعض اوقات جو ہے ایک فرد ان ایمپلائڈ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس کبھی وہ جاب میں ہوتا ہے اور کبھی کبھار اس کے پاس جاب نہیں ہوتی. اور اس میں یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر فرد کو ذہنی طور پر اس بات کے بارے میں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی کنڈیشن جو ہے وہ پرسسٹنٹ نہیں ہوتی، کنٹینیوس نہیں ہوتی. جیسے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، جیسے ہماری صحت ہے کہ کبھی ہم نزلہ زکام کا شکار ہوتے ہیں، کبھی ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے اور اللہ میاں ہمیں صحت تندرستی دیتا ہے. تو اس صورت میں سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو زندگی ہے وہ ایک کنٹینیوس اور کنسسٹنٹ انداز میں نہیں چل رہی ہوتی، اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. اور اس میں یہ کہ ہمیں خدا پر بلیو رکھنا چاہیے، ہمیں خدا پر جو ہے وہ مکمل یقین ہونا چاہیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی خدا جو ہے وہ ہمیں ہماری لائف گزارنے کے لیے طریقہ کار یا ہمیں پیٹرن بھی دے گا. لیکن یہ کہ وہ طریقہ کار اور پیٹرن اللہ میاں ہمیں دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوشش کی اور کاوش کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم کوشش کریں گے، اگر ہم کاوش کریں گے، اگر ہم محنت کریں گے اور اگر ان ایمپلائمنٹ ہے بھی، اگر ہمیں جاب نہیں مل رہی، ہم نے اگر کوئی بھی فرد ہے جو کہ نیولی ایجوکیشن گین کر کے کسی بھی ادارے سے جو ہے وہ گریجویٹ ہوا ہے یا سرٹیفکیٹ کورس یا ڈپلومہ کوئی بھی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے اور وہ جاب کی تلاش میں ہے، یا کوئی فرد جاب میں تھا اور اس کی جاب ختم ہو گئی ہے اور اب اسے کوئی نئی جاب چاہیے، تو اس صورت میں یہ کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم محنت کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے کاوش بھی کی ہے اور وہ تمام ضروریات جو ہمارے سبجیکٹ کے حوالے سے اور تمام سکلز جو ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم ان کو گین کرنے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، اللہ میاں ہماری ضرور مدد کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی مدد کرتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے. تو جو کچھ بھی اس نے ہمیں دیا ہے اس کے حوالے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم محنت بھی کریں، عقل استعمال کریں، کوشش کریں، اور یہی زندگی ہے. لیکن اس زندگی میں جو پرفیکشن ہے، جو بہتری ہے اور کوششیں ہیں وہ اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ میاں ہماری مدد کرتا ہے. وہ ویسے بھی مدد کرتا ہے، لیکن جو انرجیز، جو پاور، جو ذہن ہمیں دیا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو استعمال کرو تو راستے جو ہیں وہ آپ کے لیے موجود ہیں. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ خدا پر پورا یقین رکھنا چاہیے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. اگر جاب ختم ہو گئی ہے یا ہمیں جاب نہیں مل رہی تو اس میں ظاہری بات ہے کہ پریشانی کی کنڈیشن ہے، ٹینشن ہوتی ہے، سٹریس ہوتا ہے، اور ایک فرد یہ سوچ رہا ہوتا ہے اگر وہ فریش گریجویٹ ہے یا فریش ڈپلومہ یا فریش کوئی بھی ایجوکیشن گین کر کے آیا تو اس کو تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی مجھے جاب مل جائے گی، یا میں ابھی ایک سنگل پرسن ہوں، یا میرے پاس فیملی نہیں ہے. وہ ابھی مطلب ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے لیے یوز کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے وقتاً فوقتاً یا کچھ دنوں میں جاب مل جائے گی. لیکن جو فرد فیملی کے ساتھ ہے، اس نے جاب بھی کی ہے، اکیلا نہیں ہے اور فیملی کو سپورٹ کرتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ پریشانیاں موجود ہوتی ہیں. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا پر یقین رکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ خوف میں نہ آئیں. اگر آپ نے خوف کو اپنے اوپر طاری ہونے دیا تو خوف جو ہے وہ ہماری صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے، ہمیں سٹریس اور ڈپریشن کی طرف دھکیل دیتا ہے، ہماری صحت خراب کر دیتا ہے. ظاہری بات ہے ہم پریشانی میں، خوف میں رہیں گے تو ہمیں جو بھی ہم کھائیں گے پیئیں گے یا ہم جو ہے وہ صحت مند رہنے کی کوشش کریں گے تو وہ تمام کھانا پینا جو ہے وہ ہمیں صحیح ڈائجسٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہم خوف کی کنڈیشن میں ہیں. تو سب سے پہلی بات خدا پر یقین ہے کہ خدا ہماری محنت اور کاوش کو جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خوف میں نہ آئیں اور اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنے آپ کو بار بار یہی کریں، کہیں کہ اللہ میاں جو ہے جب میں کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، تو اللہ میاں میری کوششوں کو اور محنتوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اور اس کے لیے اللہ میاں سے بار بار جو ہے وہ درخواست کریں اور خود بھی کوشش کریں کہ اللہ میاں ہمیں حوصلہ دے، ہمیں ہمت دے. اور جو ہمارے وسائل ہیں جو کہ ایک اکیلے فرد کو، فریش گریجویٹ یا فریش ڈپلومہ یا فریش ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے والے فرد کو ہیں، اور ایک ایسے فرد کو جس کی فیملی ہے اور اس کی جاب ختم ہو گئی،
اس کو ہیں تو اللہ میاں ان کو اتنا ٹائم دے کہ اور اتنا جو ہے حوصلہ اور ہمت دے اور اس طرح کے وسیلے پیدا کرے کہ وہ اپنی لائف کو اس وقت بہتر گزار سکیں جب وہ ان امپلائڈ ہیں۔ اچھا، اس میں تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب بھی کوئی فرد ان امپلائمنٹ کی طرف ہے، ویدر وہ بھی جاب تلاش کر رہا ہے یا اس کی جاب ختم ہوئی ہے، تو اس صورت میں جس بھی جاب میں ہیں یا جو بھی آپ کی کوالیفیکیشن ہیں ان میں تمام سکلز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر اپ ڈیٹڈ سکلز جو ہیں وہ کریٹ کریں، معلومات لیں، تمام اپ ڈیٹڈ ڈیٹا جو ہے وہ سرچ کریں اور وہ تمام سکلز اپنے اندر لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کمپٹیشن کا دور ہے اور اس دور میں ہر فرد جو ہے وہ بہتر سے بہتر نالج اور بہتر سے بہتر سی وی لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی جاب کے لیے جائیں تو آپ نے 1 سال پہلے کوشش کی تھی اور 2 سال بعد آپ کسی ایسے سبجیکٹ میں ہیں، آئی ٹی میں ہیں، لینگویجز میں ہیں، اردو انگلش ٹیچنگ کے اس میں ہیں، تو بہت ساری نئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ کی سی وی میں اور تمام نئی چیزیں یا نئے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ اٹیچ ہونے چاہیے اور آپ کو وہ سکلز ہونی چاہیے تاکہ جب آپ کمپٹیشن کے لیے جائیں تو آپ سکلڈ ہوں اور وہ تمام کورسز جو آپ کر چکے یا جو ایجوکیشن آپ نے گین کی ہے اس کی جتنی بھی اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ہے، سکل ہے، نالج ہے، کورسز ہیں یا ٹریننگ ہے، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور صرف جو ہے وہ ڈاکومنٹس کی صورت میں نہیں بلکہ آپ نے وہ سب کچھ سیکھا ہوا اور جب انٹرویو ہو تو آپ بتا سکیں کہ یہ سب آپ کو آتا ہے اور آپ اس کے بارے میں پرفارمنس بھی دے سکیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو سکلز بھی اپنے اندر اپنے پروفیشن کے حساب سے اپ ڈیٹڈ رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ آ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کی ایک ہابی ہونی چاہیے۔ ہابی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ چیز ایسی رکھیں، جیسے ایک بندہ جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھاتا ہے یا ٹیچنگ کرتا ہے، یا یہ کہ وہ آئی ٹی سے ریلیونٹ ہے، یا یہ کہ وہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کرتا رہا ہے لیکن یہ کہ ساتھ میں گھر آ کے جو ہے وہ گارڈننگ، فارمنگ، پینٹنگ یا جو ہے وہ ٹیکسٹ رائٹنگ یا ایسے رائٹنگ یا پوئٹری، کوئی بھی ایسی ہابی رکھیں، یا کوکنگ ہے تو ایسی ہابی رکھیں جو کہ گھر آ کے جو ہے وہ آپ اپنے سبجیکٹ یا اپنے پروفیشن کے علاوہ کر رہے ہوں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس ہابی میں بھی آپ ظاہر ہے آپ کی انٹرسٹ ہے، آپ کی دلچسپی ہے، اس میں بھی پرفیکشن لینے کی کوشش کریں، اتنی جتنا آپ کی جاب جو کہ صبح میں آپ کا مین ٹارگیٹ ہے وہ آپ کو اجازت دیتی ہے، کیونکہ آپ کا مین ٹارگیٹ وہ جاب ہے جس کو آپ دن میں یا کسی بھی ٹائم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ میں اپنی ہابی کو کنٹینیو رکھیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ کسی اور فیلڈ میں بھی پرفیکشن ہے اور آپ اس کے بارے میں معلومات جانتے ہیں، جو کہ فارمنگ ہے، وہ کوکنگ ہے، گارڈننگ ہے، یا یہ کہ آپ ٹیکسٹ رائٹنگ کرتے ہیں، یا آپ اچھی پوئٹری اردو انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ ڈرائنگ کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کسی بھی وقت اس جو آپ کی ایکسٹرا ہابی ہے یا جو آپ کی ہابی ہے جو ایڈیشنل فارم میں ہے، تو اس کو بھی آپ اپنی انکم کا ذریعہ بنا سکتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ کو کوئی دوسری جاب نہیں مل رہی ہوتی۔ تو اس صورت میں یہ کہ یہ ہابی ہے جو کہ آپ کے پروفیشن کے ساتھ آپ کو ذہنی سکون دیتی ہے، کیونکہ ہابی ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہابی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو تمام بیسک معلومات آپ کی انٹرسٹ سے آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں، تو جب تک آپ کے پاس کوئی دوسری جاب نہیں آتی یا آپ کے پروفیشن کے حساب سے جاب نہیں ملتی تو آپ اس اپنی ہابی کو بھی اپنے لیے جو ہے وہ الٹرنیٹ کے طور پر انکم کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہابی ہی اتنا زیادہ بہتر انکم کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ ہم اپنی وہ تمام ٹیلنٹ جو پروفیشن کے لیے جو سکلز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ یوز کر کے زیادہ بہتر ارن کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ ہمیشہ زندگی میں اس بات کا خیال رکھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کامیابی کے ساتھ ناکامی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اگر جاب ہے تو کبھی کبھار جاب نہیں بھی ہو سکتی، تو اس چیز کے لیے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں۔ ہم ہمیشہ یہ تیار ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ جاب لینی ہے، ہم نے یہ جاب کرنی ہے، اس چیز کا خوف نہ رکھیں کہ جاب چلی جائے گی، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں کامیابی ہوتی ہے تو کبھی کبھار ناکامی بھی ہوتی ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آپ تیز چلنے والی ہواؤں سے نہ ڈریں، یہ تو آپ کو اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ آپ اس بات سے نہ ڈریں کہ جو ہے وہ آپ کی جاب گئی ہے یا آپ کی اس وقت بہترین جاب ہے تو کسی وقت چلی جائے گی، تو آپ اپنی الٹرنیٹ ہابیز کے ذریعے یا یہ کہ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر میرے پاس جاب نہ ہوئی تو اس صورت میں یہ ہابی جو ہے وہ مستقل بھی اپنا سکتا ہوں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو جاب کر رہے ہوتے ہیں یا جو پروفیشن اپنایا ہوا ہوتا ہے اس سے زیادہ بہتر انداز میں آپ کی ہابی جو ہے وہ آپ کے لیے بزنس کا یا آپ کے لیے انکم کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور آپ اس کو زیادہ بہتر انداز میں لے کے جاتے ہیں، اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ میاں نے تو آپ کو موقع دیا یہ کہ آپ کی وہ پروفیشن ختم ہوا تو اس میں یہ کہ شکر ہے آپ نے ڈپریشن لی نہیں لیا، آپ خوف میں نہیں آئے، آپ نے اپنی ہابی کو جو ہے وہ انکم کا ذریعہ بنایا، تو بیسٹ ذریعہ تو یہ تھا جو آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔
تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں بیسٹ لگ رہی ہوتی ہے تو وہ اگر چلی جائے تو اس صورت میں یہ کہ ہم نے محنت بھی کی ہو اور وہ پھر بھی چلی جائے تو اس صورت میں یہ کہ اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ میاں کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، اور ہو سکتا ہے اللہ میاں نے آپ کے لیے اس سے بھی بہتر چیز رکھی ہو، لیکن اپنی کوشش اور کاوش جاری رکھیں، اپنے ہوش و حواس جو ہیں وہ قائم رکھیں، اپنے اوپر خوف طاری نہ ہونے دیں۔ تو اس صورت میں آپ کے پاس جو الٹرنیٹ ہابیز ہیں یا الٹرنیٹ سکل ہیں وہ بعض اوقات آپ کو آپ کی پرانی جاب سے زیادہ بہتر پروفٹ دے رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آ جاتا ہے کہ کچھ جاب کلبز ہونے چاہیے یا آپ کے کچھ سوشل کلبز بنے ہوئے ہوں جہاں پر مختلف لوگ جو آپ کے ساتھ کولیگز تھے، جنہوں نے آپ کے ساتھ پڑھا، آپ کا حلقہ احباب جو ڈیفرنٹ سرکل میں موو کرتے ہیں، وہ سب کسی بھی ایک فورم پر موجود ہوں اور آپ سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہم یہ جاب کر رہے ہیں، اس جاب سے ریلیونٹ یہ سچویشن ہے اور یہ جو ہے یہاں پر ایک پوسٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوئی ہے اور یہاں پر ایک سیٹ جو ہے وہ ویکنٹ ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ مختلف سرکلز میں جو ہے وہ اپنا لنک رکھیں اور ان سرکلز میں جو کہ امپلائمنٹ یعنی امپلائڈ لوگ ہیں اور ان امپلائڈ لوگ ہیں وہ سب کے سب ان جاب کلبز ہیں یا سوشل سرکل ہیں اس میں موجود ہوں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگ جب آپ کے ساتھ کسی جاب کلب میں ہوتے ہیں یا کسی سوشل سرکل میں ہوتے ہیں تو اس صورت میں وہ اپنے ایکسپیرینسز بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ جب جاب جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے واحد بندے ہیں جن کی جاب گئی ہے، لیکن جب آپ اس کلب میں بات کرتے ہیں یا اپنے سوشل سرکل میں بات کرتے ہیں جس میں کچھ امپلائڈ ہوتے ہیں کچھ ان امپلائڈ ہوتے ہیں تو وہ سب بتاتے ہیں کہ ان کی جاب جو ہے وہ کس طرح ختم ہوئی، انہوں نے کتنے کرائسس فیس کیے، کتنی دیر میں انہیں جاب ملی، اور اگر جاب مل گئی تو کیسے ختم ہوئی، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ 15 سال بعد جاب ختم ہوئی، پھر انہوں نے کس طرح ہمت سے کام لیا۔ تو اس میں یہ کہ جو سوشل سرکل میں موجود لوگ ہوتے ہیں یہ بہت ساری ایسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ایسی جابز بھی بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو انرجی ملتی ہے کہ ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ جاب ان امپلائڈ تھے اور اب بہت بہترین جو ہے وہ انکم لے رہے ہیں اور ان کے پاس امپلائمنٹ ہے یا ان کا اپنا بزنس ہے اور انہوں نے ہمت اور حوصلے سے کام دیا، تو ایک تو آپ کو ان سے انرجی ملتی ہے اور ان سے ایکسپیرینس ملتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو ان سے کچھ جابز بھی پتہ چل جاتی ہیں جو امپلائمنٹ میں بھی ہوتے ہیں، جو کبھی ان امپلائڈ تھے اور اب امپلائمنٹ میں ہیں، تو اس سے آپ کو بہت ساری جگہوں کا پتہ چل جاتا ہے، بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہاں پر جاب موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے کہ بی اسپرچول، تھوڑا روحانی بنے۔ روحانی کا مطلب یہ کہ کچھ جو ہے وہ عقیدہ بنائیں اللہ پہ یقین کے ساتھ ساتھ کہ جو بھی ہے وہ پازیٹیو سوچنا ہے، پازیٹیو کرنا ہے۔ اگر آپ کی جاب نہیں بھی ہے تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت معاشرے کو برا کہتے رہیں کہ اس کی وجہ سے جاب نہیں ہے یا اس کی وجہ سے جاب نہیں ہے، یا یہ کہ میں نے اس وقت ایسے کیا ہوتا تو جاب مل جاتی۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا رابطہ اللہ سے بنائے رکھیں، عبادت کریں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ میاں کبھی بھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اور اس میں یہ کہ یہ جو دورانیہ ہے جس میں آپ ان امپلائڈ ہیں اس میں یہ کہ اپنے غصے کو قابو رکھیں، اپنے اوپر خوف طاری نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو چڑچڑا پن سے بچائیں۔ اس میں یہ کہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے پاس اگر انکم ہے جو کہ ان امپلائمنٹ کے بعد تھوڑے سے پیسے ہیں تو ان میں اپنے آپ کو اس طرح بجٹ بنائیں کہ کم بجٹ میں خود یا اگر آپ کی فیملی ہے تو مل کر گزارا کر سکیں، اور ان کو یہ انکریجمنٹ دیں کہ کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اور میں یا ہم مطلب ہسبینڈ وائف دونوں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے ہم کوئی بہتر جاب لے لیں، اور اس صورت میں یہ کہ ہم اپنا لائف سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہتر کر لیں گے، تو کوئی بات نہیں، ابھی ہمیں اس پہ گزارا کرنا ہے، اور اس کو بڑا لائٹ لے کر اپنی فیملی میں یا بچوں میں بتائیں کہ کوئی بات نہیں ہے، خوشی صرف جو ہے وہ لگژری سے نہیں ہوتی، خوشی سادہ کھانا، سادہ رہنا اور سادہ زندگی میں بھی ہوتی ہے، اور ہمیں خوش رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بار بار یہ بات کہیں۔ تو جتنا زیادہ آپ خدا پہ یقین رکھتے ہیں، جتنا زیادہ آپ اسپرچول ہیں، جتنا زیادہ آپ پازیٹیو سوچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے جو کہ ایک فرد کو جو ہے وہ چڑچڑا بنا رہا ہوتا ہے، وہ اپنا بلیم دوسروں پہ ڈالتا ہے، اسے معاشرے پہ غصہ آتا ہے۔ واقعتاً بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے میں نظر آتی ہیں کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے اور ہمیں جاب نہیں مل رہی، لیکن اس بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، اللہ میاں نے روزی اور رزق لکھا ہوا ہے اور وہ دے گا، لیکن اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور ہمیں محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور اس ٹائم کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ جس ٹائم بہترین وقت کا اللہ میاں نے ہمارے لیے انتخاب کیا ہے اس بہترین وقت پر جب وہ چیز ملے گی تو وہی ہمارے لیے بہترین ہوگی۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اس ٹائم کو گزارنے کے لیے ہم چڑچڑے ہوں، خوفزدہ ہوں، یا ہم جو ہے نا وہ اپنی ایک ہی سی وی لے کے بیٹھ جائیں کہ ہاں وہ ٹائم آئے گا۔ نہیں، اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، اپنے اندر سکلز کریٹ کریں، اپنے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا کریں اور جو ہے وہ سمپل اور سادہ لائف جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کریں۔
تاکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ذرا لگژری لائف کی اپنے آپ کو عادی نہ بنائیں، اس میں یہ کہ تھوڑا سادہ لائف کی طرف بھی جائیں، کیونکہ لائف جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن کا نام ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور پوائنٹ سب سے اہم آ جاتا ہے کہ سیونگ کی عادت ڈالیں، خود بھی اپنی فیملی کو بھی کہیں۔ سیونگ کی عادت کا یہ ہے کہ جب آپ ایک اچھی جاب پر ہیں تو کوشش کریں، ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھیں، خوف کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بچت ہونی چاہیے۔ تو کچھ ایسے اکاؤنٹس رکھیں، کچھ اس طرح کا سلسلہ رکھیں کہ کچھ پیسے ایسے ہیں جو ہم نے اس لیے سیو کیے ہیں، جو کسی بھی وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ہمیں ضرورت پڑے گی تو کام آ جائیں گے، اور ان کو پیسوں کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ سیو رکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو سیونگ کا سلسلہ ہے یہ اپنے اندر اپنی فیملی اپنے جو ہے وہ وائف کے اندر اپنی فیملی میں، یا یہ کہ اپنے بچوں میں کریٹ کریں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیسہ جمع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی لائف پہ نہ خرچ کریں، جتنی اپنی آپ کی انکم ہے اس کو مناسب طریقے سے اپنے اوپر خرچ کریں، اور اس میں جو مناسب خرچ کے بعد ہر کوئی اپنی انکم کے حساب سے دیکھے کہ میری اتنی انکم ہے، یہ میرا فیملی سیٹ اپ ہے، اور یہ سٹائل ہے جو ایک مناسب اور ایک بیلنس سٹائل ہے، اور یہ پیسے میں نے بچانے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنی انکم کے حساب سے دیکھتے ہوئے کچھ پیسے جو ہے وہ سیونگ ضرور کرے، اور فیملی کو بھی سیونگ کی عادت ڈالے، کیونکہ یہ سیونگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور ہمارے کام آ رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ایسی جابس بعض اوقات ذہن میں ہوتا ہے کہ جی ہم جاب کر رہے ہیں، ہم نے ایک بہت جو ہے نا وہ لگژریس یا بہت ہائیلی پیڈ جاب تھی جو کہ ہماری ختم ہوئی ہے، تو ہم چھوٹی جاب کیوں کریں گے؟ کوئی جاب چھوٹی نہیں ہوتی۔ جب ہمارے پاس انکم نہیں ہوتی یا جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پیسے کی ویلیو کتنی ہے۔ تو اس صورت میں یہ کہ کوشش کریں کہ انکم کے لیے اپنی اسکل کو استعمال کرتے ہوئے کبھی اگر کوئی لیس پیڈ جاب بھی ہے جس سے آپ کی ایگو متاثر نہیں ہوتی، آپ کی جو ہے وہ سیلف اسٹیم جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی، تو اس کو مناسب طریقے سے ضرور کریں، کیونکہ کبھی جو ہے وہ کم پیسے بھی ہوتے ہیں اور کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں، تو دونوں طریقوں سے انسان کو لائف گزارنے کی عادت ہونی چاہیے۔ تو اگر لو پیڈ جاب بھی مل رہی ہے جس میں آپ کی آپ کی ایگو، آپ کی سیلف اسٹیم اور آپ ہرٹ نہیں ہو رہے، تو اس کو مناسب انداز میں ضرور کریں۔ ان کے پیسوں کے کم ہونا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک انکم کا ذریعہ ہے کہ چلیں آپ کی سیونگ اور وہ انکم کا ذریعہ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ سلسلے ہیں جن سے ان ایمپلائمنٹ کے دور میں ایک فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کنڈیشن کی طرف لے کر آ سکتا ہے۔ تو جتنے زیادہ آپ نے اپنے آپ کو اسکلڈ رکھا ہے، جتنے زیادہ آپ نے اپنے پروفیشن کے حساب سے اپنے اندر جو ہے وہ ایبیلٹیز اور اسکل پیدا کی ہے، ٹریننگ اور ایکسپیرینس لیا ہے، تو خدا پہ یہ یقین رکھیں کہ اللہ میاں آپ کو بہتر سے بہتر جاب جو ہے وہ ضرور دے گا۔ آپ کے ٹائم کا، آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔